السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کی شان و شوکت کا قریب قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے، لہٰذا اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا قلعہ کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر 10 شوال 8 ہجری کو 10,000 مہاجرین و انصار اور 2,000 مکہ کے 9 مسلم اور 80 وہ مشرکین جو اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق جنگ بن گئے۔ کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسد بن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل ذرہ پہن کر اور سر انور پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ تعالی کہے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت لگا کر جب تک جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو گریلا جنگ کے لیے پہاڑیوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھیں، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر اندازی کی بوچھاڑ سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور رزق کا یہ شعر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے کہ مفہوم سماعت فرمائیں، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پکار سن کر تمام جان نثار مسلمان پلٹ پڑے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جان نثاری کے ساتھ داد شجاعت دینے لگے کہ دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا
کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا، ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے اور بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال خداوند ذوالجلال نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ ترجمہ: بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے اور کافروں کو عذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ درس ہدایت: جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ خداوند قدوس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔